میرے دل میں ارمان مدینے کے مگر اس کی عظمت، اس کی خوشبو، اس سے محبت، اس کی عظمت وہ گلاب ہی کی ہوگی۔ یہ پھول افریقہ میں نظر آئے تو وہاں بھی کہا جائے کہ یہ گلاب کا پھول ہے، پاکستان میں ہو تو یہ بھی کہیں گے گلاب کا پھول ہے، یہ افغانستان میں ہوگا تو کہیں گے گلاب کا پھول ہے، یہ بنگال چٹاگانگ رنگون میں ہوگا تو کہیں گے یہ گلاب کا پھول ہے، یہ کینیڈا، ڈنمارک، انگلینڈ اور امریکہ میں ہوگا تو کہیں گے یہ گلاب کا پھول ہے۔ تو گویا اس کی بنیاد، رنگ بدل گئے لیکن بنیاد نہیں بدلی، رنگ بدلے ضرور ہیں، ان کی حقیقت نہیں بدلی۔ تو مدینہ منورہ سے جس کو پھول گلاب کا بنا کر پھینکا گیا اور تقسیم کیا گیا کو کہیں وہ حقیقت جاننے والے جب اس کو دیکھتے پتہ کر لیتے کہ یہ گلاب کا پھول ہے، یعنی یہ عاشق رسول ہے۔ تو گویا عشق رسول کی ایک مور ہے، ایک رنگ ہے، ایک نزاکت ہے، ایک لطافت ہے، ایک کیفیت ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک ماہیت ہے اور ایک رنگت ہے۔ وہ جس پہ چڑھ جائے، جس ملک میں ہو، وہ اپنا ہے اور گلاب کا پھول ہے۔ تو ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں صرف ہم ہی تو نہیں اس کیفیت کے، اس وقت اربوں لوگ، کروڑوں لوگ نبی پاک کی بارگاہ سے عقیدت رکھنے والے دلوں کی کلیوں کو گلاب کا پھول بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہیں سے بہار چلتی ہے جو پھولوں کو نکھار کے چلی جاتی ہے۔ وہ شبنم وصل کی، وہ شبنم کرم کی جب مدینہ طیبہ سے رات کے پچھلے پہر چلتی ہے تو پھولوں کی پتیوں کو نئی آب و تاب و تپش و زندگی دے کے گزر جاتی ہے۔ تو اگرچہ اس وقت کچھ لوگ ہمارے سامنے نہیں ہیں، مگر یہ سارا جہان ایک کیاری ہے، ایک چھوٹا سا کھیت ہے، اور اس میں عاشقین رسول کے جو پودے لگے ہوئے ہیں یہ سبھی ایک ہیں، ان کی غذا بھی ایک ہے اور ان کی خوشبو بھی ایک ہے۔ رنگ جدا ہیں تو ہوتے رہیں، قد و قامت میں چھوٹے بڑے درخت ہیں تو پودے ہیں تو ہوتے رہیں، مگر خوشبو میں کمی نہیں، نسبت میں کمی نہیں، تعلق میں کمی نہیں، فیض لینے میں کمی نہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ اس یکسانیت کو قائم رکھے اور انسانیت کی آبرو اسی نسبت میں ہے۔ جو کٹ گیا در مصطفیٰ سے وہ انسانی کب ہے؟ جو کٹ گیا در نبی سے وہ صاحب عقل کہاں ہے؟ اب دیکھیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ جو کٹے ہوئے ہیں نبی کے در سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے ہی نہیں۔ قرآن پاک کی یہ تمام بشارتیں موجود ہیں، نصیحتیں موجود ہیں، احکام موجود ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے ان کے کان بھی ہیں، سنتے ہی نہیں۔ تم کیا کہتے ہو کہ ان کی زبانیں نہیں ہیں مگر بولتے ہی نہیں۔ ان کے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لنگڑے شل لولے لوگ ہیں؟ ان کے قدم ہیں مگر چلتے ہی نہیں۔ ان کے دماغ کیا سمجھتے ہو یہ کھوپڑی خالی ہے اندر سب کچھ، مگر ان میں قوت ادراک ہی نہیں ہے۔ وہ دل کے اندر ایک آنکھ ہوتی ہے جس میں قوت امتیاز ہوتی ہے، تم کیا سمجھتے ہو نہیں ہے اندر، مگر ہے ہی اندھی ہے۔ لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي فی الصدور۔ فرمایا جو آنکھ میرے نبی کو نہیں پہچانتی وہ آنکھ ہی کب ہے، اور جو زبان میرے نبی کا ذکر نہیں کرتی تم اس کو بھی زبان کہتے ہو۔ پتھر نہیں پڑ گئے تیری سوچ پر؟ اور جو کان میرا قرآن نہ سنے، وہ قرآن جو میرا قرآن نہ سنے، اور وہ زبان جو میرا قرآن نہ پڑھے،
اور میرے نبی کا گیت نہ گائے. وہ ہے تو ہے، مانتے تم بھی وہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں ہے. ہم اسی کو زبان کہتے ہیں جو قرآن پڑھے، رحمان کا ذکر کرے، میرے محبوب کا نام لیتی چلی جائے. وہی زبان ہے اور وہی عقل ہے، وہی دل ہے، وہی دماغ ہے جو سوئے محبوب متوجہ ہے. حضرات یہ نسبت اللہ رب العالمین نے جس بندے کو عطا فرمائی ہے، اس کے دل میں صبر بھی آتا ہے، ذکر بھی اور شکر بھی. ذکر بھی، صبر بھی، شکر بھی. اس کے پاس دنیا نہیں ہے، مطمئن ہے. جمع ہو گئی تو بغاوت نہیں، نہیں تو حرص و لالچ نہیں. آئی اور وہ واپس خدا کی طرف جانے لگی، پرواہ ہی نہیں. لا تامع، لا جامع، لا مانع. آئی دنیا، جمع کرنے کا شوق ہی نہیں آئی تو طمع ہے ہی نہیں، اور جس نے بھیجی وہ واپس لینے لگا، فکر ہی نہیں. یہ تو میری کب تھی، تیری ہے. جب میں ہی تیرا ہوں، جب میں ہی تیرا ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں، تو جو چیز تو نے دے کے واپس لی اس پر مجھے کیا خفقی ہے؟ تو بھی اپنے قرب مجھے لے جائے، اٹھا لے جائے، مجھے موت کے حوالے کر دے، مجھے کوئی فکر نہیں. تو جس طرح رکھے، یہ مالک کی مرضی ہوتی ہے. اب یہ میرے جیب میں قلم ہے، یہ قلم ہے میرا، یہ میری مرضی ہے. میں اسے سیدھا رکھوں، میں اسے ٹیڑھا رکھوں، میں اسے کھڑا رکھوں، میں اسے جیب میں رکھوں، میں اسے قلم دان میں رکھوں، میں اسے جزدان میں رکھوں، میں اسے الماری میں رکھوں، اسے جہاں میری مرضی وہیں رکھوں. قلم نے کبھی کہنا ہے ایسا نہیں رکھو. جو قلم بک گیا، جھک گیا، مٹ گیا، ہو گیا کسی کا، اور صاحب قلم کے انگلیوں کے درمیان آ گیا، وہ جیسے چاہے کرے. ارے بندے، جب تو بندہ بن کے مالک کے قبضہ قدرت میں چلا جائے گا تو بولے گا کیسے؟ وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا. یہی ہے مومن کامل کی زندگی کا وہ جمیل و جلیل و عظیم عنوان، جس پر مالک مملوک کی پہچان کا انحصار ہے. میں یہاں یہ بنیاد رکھ کے اب میں آپ کو اور آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیے تماشا کہ انسان کے اندر، انسان دنیا دار عقل مند آدمی جس کا دل با خدا ہے مگر دامن دنیا سے آباد ہے، جو نہ غافل ہے بلکہ مالک کی یاد میں شاغل ہے، جو بے فکر بھی نہیں اور بغیر ذکر کے بھی نہیں. اب جناب رومی فرماتے ہیں کہ جس کو پڑی ہوئی دولت مل جائے تو کیا یہ چھوڑ دے گا؟ مثلا بت پرستوں نے سونے کا ایک بت بنایا اور مکمل بت بنا ہوا ہے. اس کو لوگ پوچھتے، قافلہ گزرا تیزی سے بت پرستوں کا، تو ایک اچھا خاصا ایک بت سونے کا بنا ہوا گر گیا. پیچھے سے ایک عاشق زار مومن آیا، اس کو جو نظر آیا بت، تو ہے تو یہ ناپاک، یہ نجس، یہ مبغوض، یہ ناپاک، یہ قابل نفرت کہ بندہ دیکھے تو عزیمت اختیار کرے، بھاگے اس سے اور نفرت سے اسے دیکھنا پسند نہ کرے. لیکن ایک دانشور مومن موحد کو، ذاکر کو اور خدا کے بندے کو وہ راستے میں پڑا ہوا بت نظر آیا اور بت سونے کا ہے، تو وہ فوراً پکڑے گا، پکڑ کے اٹھا کے دیکھے گا سونے کا ہے، لپیٹ کے گھر لے جائے گا. اب سارے اسے لڑ پڑے، تم بت لائے، شرم نہیں آئی؟ ارے نادانو، پہلے تو مجھے تعریف کرتے تھے کہ تم بڑے دانشور ہو اور اب مجھے نادان کہتے.
کہ میں ایک بت اٹھا لایا ہوں؟ صبر تو کرو کہ میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں. تو اس نے اس طرح کیا کہ وہ آلات جمع کیے جس سے تانبا، پیتل، چاندی، سونا اس میں ڈال کے آگ دی جائے تو وہ پگھلتے ہیں. اس نے سامان جمع کر کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں رکھ کے پگھلانا شروع کر دیا. اب ناک اڑ گیا، آنکھیں گئی، دانت گئے، مونچھیں گئی، داڑھی گئی، کان گئے، سر گیا، ٹانگیں گئی، پیٹ گیا، پسلی گئی، ہڈی گئی، ٹخنے گئے، پاؤں گئے، انگلیاں گئی، ہاتھ گیا، سب کچھ گیا. خالی رہ گیا، خالی لے کے آیا، سب کو بلایا. کہاں ہے وہ بت؟ یہ دیکھو، یہ وہی بت ہے. بتاؤ وہ بت کہاں ہے؟ تو سب نے دیکھا کہ بت تو ہے نہیں. فرمایا کہ اس حقیقت پر جو باطل نقش لگے ہوئے تھے، ہم نے آگ میں باطل نقش جلا کے حقیقت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ یہ بت ہے یا سونا ہے؟ تو سب نے کہا نہیں، یہ بت تو نہیں ہے، یہ تو سونا ہے. اگر یہ سونا ہے تو الزام مجھ پہ دیتے تھے. معلوم ہوا کہ کسی تدبیر و طریقے سے، کسی جامع حکمت عملی سے جتنی چیزیں آپ کو بت نظر آئیں، یعنی حقیقت پر پردہ نظر آئیں، ان سے بھاگو نہیں، ان کو جلاؤ، مٹاؤ، اٹھاؤ، انہیں دور کر کے حقیقت کو بے نقاب کرو. حقیقت کو بے نقاب کرو. یہاں جناب رومی فرماتے گربت زرری بیاں بد مومن گربت زرری بیاں بد مومن کہلد اورا پے سجداں کنے کہلد اورا پے سجدہ کنے کامل مومن کو بت مل جائے سونے کا بنا ہوا، کہلا دورا پہ سجدہ کنے، تو وہ کسی سجدہ گزار بت پرست کے لیے اس کو چھوڑتا کب ہے؟ اٹھا لے گا اس کو تو پھر کرے گا کیا؟ اللہ غنی. کیوں بیا بد مومن زری وسن کہلد آرا برائے ہر شمن. دونوں شعر الفاظ مختلف ہیں، مفہوم ایک ہے، الفاظ جدا جدا ہے، معنی ایک ہے، لیکن میں اس سے گزر کے آگے جا رہا ہوں. بلکہ گیرت اندر آتش افغند صورت آری آتش را برکند صورت آری آتش را برکند. جب اس کو بت ملا تھا تو میں پوچھتا ہوں کہ جب یہ سونا بت بنا تو بت بننے سے پہلے ہی یہ بت تھا یا بنایا گیا ہے؟ تو جب یہ بنایا گیا تو بتاؤ یہ صورت حقیقی ہے یا عارضی ہے؟ تو عارضی صورت سے ڈرتے کیوں جب حقیقت صورت تمہارے سامنے ہے؟ پکڑو اس کو اپنی حقیقت کی طرف لے جاؤ. ارے تو سونا تیری حقیقت کیا تھی؟ غیروں کے ہاتھ چل گیا تو بن کیا گیا؟ اب میں تمہیں اپنے سینے سے لگا کے تمہیں اپنی حقیقت پر لے جا رہا ہوں. لیکن اس نے پالش نہیں کیا، اس نے کپڑے نہیں ملے، اس نے پالش نہیں کیا، اس نے کپڑے نہیں ملے، اس نے برش سے صاف نہیں کیا، اس نے ایک الاؤ جلتا تازہ کر کے اس آگ کے اندر جھونک دیا. اس نے آگ کے اندر جھونک دیا. تم تھوڑی
لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے تو اس وقت خدا جب سب فیصلے ہو جائیں گے دوزخی دوزخ میں جنتی جنت میں تو خدا فرمائے گا سورج ذرا تو بھی ادھر آ تو تجھے بھی کو پوجنے والے تو تھے ہی نا ادھر آؤ تجھے بھی لوگوں نے خدا کہا ہے خالق کہا ہے سجدہ کیا تیرے آگے تو ذرا آستے سے جہنم میں چلے جاؤ اترو جہنم میں اللہ کریم قصور کیا ہے میں نے کہا تھا ان کو یہ بات نہیں جنہوں نے سجدے کیے وہ ادھر ہی ہیں تو جاؤ ان کو دکھا کے آؤ کہ ظالموں تم نے مجھے بھی خدا سمجھا تھا تیرا اور میرا حشر ایک ہو گیا لیکن جاتے ہوئے واپس گزر گیا نہ تیری رنگت خراب ہوگی نہ تیری شان میں کمی ہوگی ان کو جا کے بتا کے آؤ تو یوں سورج کو بھی غوطہ دے کے باہر نکالیں گے تاکہ سارے دیکھیں گے جس کو ہم پوچھتے تھے وہ سالہ وہ بھی ادھر آ گیا دیکھو یہ کراچی کی زبان ہے کوئی ایسی یہ کراچی کی زبان ہے میں سوچ سمجھ کے میں نے کہا چونکہ کراچی میں خطیب بڑے بڑے ایسا کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ایک گواہ بھی موجود ہے ہمارے پاس باہر خدا جانے کیا کہا تھا میں نے لیکن وہ گیا وہ کہ آیا گیا نکل آیا جاؤ جنت لیکن وہاں سے ہو کے آؤ تو یہ مومن کامل جب بت کو دیکھتا ہے نا ارے یہ سونا خالص سونا بت کی شکل میں اور تیرا بندوبست کرتا ہوں جب اس کو غوطہ دیا نا نقش ختم ہو گئے خالص رہ گئے خالص جب رہ گیا تو اب وہ جدھر گیا اس کی قیمت بنتی گئی پہلے نفرت تھی اب محبت ہے پہلے دوری تھی اب قربت ہے پہلے بیگانگی تھی اب دیوانگی ہے پہلے عداوت تھی اب دوستی ہے پہلے نفرت تھی اب تو عشق و الفت کی ایک کیفیت ہو گئی ہے سونے سے ہر ایک محبت کرتا ہے ہر ایک محبت کرتا ہے لیکن جلنا اس کے نصیب میں آ گیا کہ جب تک جلے گا نہیں رنگ بنے گا نہیں اچھا حضرات یہاں ایک بات اور بھی ہے وہ یہ کہ جو چیز اپنی کیفیت نہ بدلے اپنی حقیقت نہ بدلے چاہے مختلف رنگوں میں وہ دیکھی جائے لیکن حقیقت نہ بدلے وہی اصل شے ہے اور اس کو زوال نہیں اس کو زوال نہیں اور جس کو زوال نہیں جس کے لیے فنا نہیں دیکھو یہ پانی میں گیا تو سونا یہ مٹی کے ڈھیر میں گیا تو سونا یہ غلاظت میں گیا تو سونا یہ بت قدے میں گیا تو سونا یہ صنم قدے میں مسجود ہوا تو سونا یہ مختلف زیور کی شکلیں اختیار کر کے گیا تو سونا نیا ہو تو سونا پرانا ہو تو سونا خریدو تو سونا بیچو تو سونا رکھو تو سونا پہنو تو سونا کوئی لے جائے تو سونا گم جائے تو سونا مل جائے تو سونا نہ زنگ لگے نہ رنگ مٹے نہ زنگ لگے نہ رنگ مٹے معلوم ہوا کہ یہ لازوال ہے معلوم ہوا کہ یہ لازوال ہے تو جس کو زوال نہ ملے اور لازوال ہو جائے وہ ہر حال میں اپنی حیثیت قائم رکھتا ہے اور اس کی وحدت میں کوئی شک نہیں اس کی وحدت میں کوئی فرق نہیں یہ رب العالمین ہے کہ وہ بندوں میں جلوے بکھیرے تو خدا ہے وہ حیوانوں کو پیدا کر کے ان میں قدرتیں رکھے تو خدا ہے وہ فرش زمین بچھا کے اس میں اپنی لطافتیں تقسیم کر دے تو خدا ہے وہ آسمانوں سے آگے نظر آئے تو خدا ہے وہ چاند و سورج میں اپنے جلوے دکھائے تو خدا ہے اور وہ دستے نبی سے ظاہر ہو کر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما یہاں قدرت دکھائے تو خدا ہے وہ نہیں بدلتا وہ جس حال میں جائے
جس حال میں کوئی انسان جائے قدرتیں پھرتی چلی جاتی ہیں، ذات خدا کو زوال نہیں ہے، مخلوق بدلتی چلی جاتی ہے، خالق نہیں بدلتا۔ مخلوق تغیر پذیر ہے، مخلوق تغیر پذیر ہے، خالق تغیر پذیر نہیں، وہ تغیر کا خالق ہے۔ اس لیے رب العالمین جس حال میں بھی کوئی انسان نظر آئے، حقیقت حقیقت ہی ہوتی ہے، وہ بدل سکتی ہی نہیں۔ تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے پیارے لوگوں، غور تو کرو کہ کس طرح اس عقل مند نے اس سونے پر جو بت کے نقشے بنے ہوئے تھے کس طرح جلا کے نقش دور کیے اور حقیقت سامنے نظر آئی۔ کیا تم پر کتنے نقش لگے ہوئے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں؟ تم بھی تو ایک بت ہو نا، اے چلتے پھرتے انسانوں، اے بولتے کھاتے سوتے سلاتے، اے سنتے سناتے انسانوں، تم بھی تو ایک بت ہی ہو نا۔ تم پر کتنے رنگ چڑھ گئے ہیں، تم پر کتنے رنگ آ گئے ہیں، تم نے کتنی صورتیں بدلی ہیں، تمہاری نظافتیں، لطافتیں، حقیقتیں، کیفیتیں، بہجتیں، یہ بساطوں نشاتوں، یہ ارتباط کی یہ مرحلے، یہ ساری چیزیں تم پر آئیں۔ کبھی کچھ پہلے چھوٹے سے پھر بڑے ہوئے بدل گئے، پھر اس سے اور بڑے ہوئے بدل گئے، پھر اس سے اور بڑے ہوئے بدل گئے، پہلے بال نہیں تھے اب بال آئے، پہلے کالے تھے پھر سفید ہوئے، پھر وہ بھی گئے، پھر ایک دن ہوا کہ تم نشے میں تھے، پھر کبھی شاہی تخت پر بیٹھے، کبھی گدا تھے، کبھی شاہ تھے، کبھی جنگل میں تھے، کبھی منگل میں، کبھی دنگل میں، کبھی حیرت میں، کبھی محبت میں، اور کبھی ہوش میں، کبھی بے ہوشی میں، کبھی سکر میں، کبھی صاحب میں، کبھی علم میں، کبھی مسجد میں، کبھی مندر میں، کہاں کہاں تم پھرتے رہے ہو، لیکن تم بھی تو بدلتے رہے ہو نا۔ تم پر بھی تو بہت سی مہریں لگی ہوئی ہیں، اور تم بھی بدلو۔ تمہارے لیے بھی میں نے ایک آگ رکھی ہوئی ہے، جب تک اس میں سے نہ گزرو تمہاری حقیقت بھی کھل کے سامنے نہیں آئے گی۔ تمہارے لیے بھی ایک آگ رکھی ہم نے، اور جلانے والا تمہیں جلائے گا۔ میرا کوئی واقف آئے گا تمہیں پکڑ کے میرے رسول کے عشق کی آگ میں جلائے گا، وہ سارے نقش مٹا کے توحید کا نقش جمائے گا، اور جب توحید کا نقش جمائے گا تو آواز آ جائے گی عرش کی بلندیوں سے، الانسان سری وانا سرہ، یہ جو اب بدل کے چمک کے، یہ جو اب بدل کے چمک کے، یہ اجالوں میں دھل کے، یہ نور کی کرنوں کا ہار پہن کے جو سامنے آیا ہے، یہ میری توحید کا راز ہے، میں اس کا راز ہوں۔ الانسان سری وانا سرہ، یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے اور میں اس کا راز ہوں، میں اس کا پردہ ہوں، یہ میرا پردہ ہے، میں اس کی حقیقت ہوں، میں اس کی زندگی ہوں، میں اس کی زندگی ہوں، یہ ہے میرا نشان، میں اس کی جان ہوں، یہ میرا نشان ہے۔ لیکن یہ مقام کس نے دیا؟ عشق نبی نے دیا۔ کس نے دیا؟ عشق نبی نے دیا ہے۔ اگر دنیا کی آگ سونے کو بے غبار بنا کے خالص بنا سکتی ہے تو عشق نبی کی آگ صرف صورت نہیں بدلتی، صرف صورت نہیں بدلتی، صرف زبان نہیں بدلتی، صرف حال نہیں بدلتی، بلکہ لازوال کا دوست بنا دیتی ہے، اس ذات لازوال کا دوست بنا کے رکھ دیتی ہے۔ اسے فرمائے بلکہ گیرت اندر آتش افغند صورت عاریت اشرا برکند، یہ عاریت صورت عاریتش، اس کی عارضی صورت، معلوم ہوا کہ جوہر نہیں بدلتا، عرض بدلتا ہے، صورتیں عارضی بدلتی ہیں، اور جو اصل صورت اندر کی ہے اس پر یہ جو خول چڑھ گیا ہے اس میں تغیر تبدل آتا ہے، یہاں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور جب اندر کی حقیقت اور کیفیت پوری جلوہ سامانیوں کے ساتھ ظاہر پر آ کے وارد ہو جائے تو نہ ظاہر بدلتا ہے نہ باطن بدلتا ہے۔ حضرات پھر جو ایک دفعہ جل جائے نا، جو ایک دفعہ جل جائے اور جل کے نکل کے پک کے آ جائے، اس کو دوبارہ نہیں جلایا کرتے۔
اس کو دوبارہ نہیں جلایا کرتے. یہ اصول نہیں ہے. جو عشق رسول کی بٹھی سے جل کے باہر آیا ہو تو واپس قبر میں جائے تو اسے جلایا نہیں جاتا, سلایا جاتا. اسے جلایا نہیں جاتا, اسے سلایا جاتا ہے. اور جو اندر آتے ہیں اس کا حال دیکھنے والے وہ جاتے ہوئے کیا جاتے ہیں, پردہ منہ پہ ڈال کے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. کملی والا فرما گیا ہے کہ اس کو کہو سو جاؤ, جب قیامت آئے گی تو تم یہاں اٹھا لیں گے. تو وہ صبح قیامت تک سو جاتا ہے. اس لیے اب اس کا تغیر نہیں ہے, کیونکہ وہ ایسی آگ سے نکل کے آیا ہے کہ کوئی آگ, جس آگ سے دوزخ کی آگ پناہ مانگے, اس آگ میں جو جل کے آیا اسے دوزخ کی آگ کیوں جلائے گی؟ اچھا سنو یار, بات تو آگے نا حدیث پاک کے سامنے اسی شعر کے ماتحت کہ جب پل صراط پر سے گزریں گے نا عاشقین رسول بندگان خدا, عاشقین رسول بندگان خدا, جب پل صراط پر سے گزریں گے تو ان کی رفتار اتنی تیز ہوگی جتنی آپ کے خیال کی رفتار ہے. آپ یہاں میرے پاس تشریف فرما ہے نا, اپنے گھروں کی طرف خیال لے جاؤ اور واپس لاؤ خیال. اب پوچھو کہ خیال میں جانے اور آنے میں کتنی دیر لگی؟ تو فرمایا گیا اتنا ہی تیز عاشق رسول بندہ خدا پل صراط پر سے گزرے گا, اتنا تیز جائے گا. کمال ہے. اور اتنی تیزی سے گزرنے والا وہ عاشق رسول جب گزرے گا تو جہنم سے فریاد کی آوازیں آئیں گی. جہنم سے فریاد کی آوازیں آئیں گی. اور جہنم کیا کہ جہنم بولے گا کیا, اے عاشق رسول تجھے واسطہ اللہ اور اللہ کے رسول کا, اور تیزی سے گزر, تیرے عشق کی آگ میری آگ کو ٹھنڈا کر رہی ہے. تجھ میں جو عشق جلوے ہیں, یہ جو انگارے ہیں, جو شعلے ہیں, یہ تیرے اندر جو عشق کی لپکتے شعلے ہیں, اس سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. اللہ غنی. غالباً اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد میت حاضرہ شاہ احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے. جی قاری صاحب کس طرح؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. میں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے. حضرات میں لطیف نقطہ ذہن میں آ گیا, میں عرض کروں, یہ جو کہتے ہیں جلنے سے چھٹے سستے, جس آگ نے تمہیں اچھی طرح جلایا ہے تم سستے کب چھوٹے ہو؟ تیرا رہا اپنا کیا. وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی. اندر وہ آگ ہے, روح میں, دماغ میں, دل میں عشق رسول کی آگ کے وہ لپکتے شعلے ہیں, وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی. معلوم ہوا کہ عشق نبی کی آگ کی تپش دوزخ کی آگ پر غالب ہے. تو نتیجہ یہ رہا کہ جہاں عشق رسول کی چنگاری ایک بھی موجود ہو وہاں جہنم نزدیک نہیں جائے گا. ایک چنگاری بھی جس کے اندر موجود جہنم نزدیک نہیں جائے گا. تو یہاں اسی لیے تو فرمایا صورت عاریت اشراب برکنت, یہ جو عارضی صورتیں ہیں نا یہ نشو و نما کی, یہ بدلو اور وہ صورت بناؤ جسے خدا بدلنا پسند نہیں کرتا. وہ ہے صورت نبی پاک کی اداؤں کی صورت ہے. وہ رکھو نبی پاک کی اداؤں کی صورت, وہ عارضی نہیں ہے, وہ مستقل ہے. اور یہی سونا پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے, یہی بندہ جو پہلے کیا تھا جو عشق نبی میں جل گیا تو اب کیا ہے. اور ایسے لوگوں کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ فرشتوں پر فضیلت رکھتا ہے. ایسا انسان عاشق رسول بندہ خدا فرشتوں پر فضیلت رکھتا ہے. اور اس کی جو اندر کی حقیقت ہے, جو راز الہی ہے,
جو رمز خدا ہے، جو خلاصہ فیضان نبوت ہے، یہ جو اجتماعی کیفیت ہے، جو جب کعبے کے سامنے کھڑا ہو، ادھر کعبہ ہے، ادھر بندہ خدا ہے، ادھر جلوہ کبریا کا نزول ہے، ادھر عشق رسول شعلہ زن ہے، وہ اپنی جگہ ہے، یہ کبھی عرش پر ہے کبھی فرش پر ہے، یہ عرش پر ہے اور فرش پر، اور کعبہ جہاں کھڑا ہے تحت سرا سے لے کر لا مکان تک اس کے برابر جتنی جگہ ہے وہ سارا ہی بیت اللہ ہے، وہ سارا ہی کعبہ ہے، وہ سارا ہی کعبہ ہے، مگر نہ دائیں نہ بائیں، اس کے بالکل برابر، ایک انچ بھی اس دیوار سے باہر نہیں جا سکتا۔ لیکن بندہ مومن، بندہ کامل مومن، بندہ مومن عاشق نبی جو جل گیا عشق رسول کے شعلوں میں اور پا گیا مستی قرب خدا کی اور لذتیں دیدار خدا کی لذتوں سے بھر گیا، ڈوب گیا ان کیفیتوں میں، جب یہ کعبے کے سامنے کھڑا ہو تو کعبہ محدود اوپر جا رہا ہے اور یہ بندہ مشرق کی طرف بھی جا سکتا ہے، مغرب کی طرف بھی جا سکتا ہے، یہ عرش پر بھی جا سکتا ہے، فرش پر بھی رہ سکتا ہے، تو یہ فرش پر رہے تو سیر کرتا ہے، اور فرش کے نیچے 4 فٹ نیچے چلا جائے، 6 فٹ نیچے چلا جائے، اوپر تختے آ جائیں، 4 من 10 من مٹی اوپر ڈال دی جائے، پھر بھی کوئی پابندی نہیں، جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، خالص ہو گیا، رکاوٹ ختم ہو گئی، حجاب جل گئے، غیاب جل گئے، الزام جل گیا، ملامت جل گئی، عزیمت جل گئی، خجالت جل گئی، ندامت جل گئی، معصیت جل گئی، کثافت جل گئی، لطافت آ گئی، صداقت آ گئی، معیت آ گئی، وصل کی لذت آ گئی۔ تو جب یہ کیفیت ملے مومن بندے کو، یہ دنیا بھی اس کی، وہ جہان بھی اس کا، یہ جہان بھی اس کا، وہ جہان بھی اس کا ہے، یہ جہان بھی اس کا۔ حضرات یہاں تھوڑی سی ایک بات اور عرض کروں تو پھر اس کا بقیہ مضمون ہم کل کے لیے چھوڑتے ہیں، وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ تان ماند برزہب نقش وسن، چونکہ صورت مانے از تو راہ زن۔ اللہ 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 اللہ۔ تان ماند برزہب نقش وسن، جب تک سونے پر بت کا نقش و نگار کا کوئی حصہ باقی نہ رہے، صاف ہو جائے، کوئی پتہ ہی نہ چلے کہ کبھی اس پر بھی بت کے کوئی نقشہ تھا، معلوم ہوا کہ نقش اور ہے اور جس پر نقش بنا وہ اور ہے، سمجھو، جس پر نقش بنا ہے یہ اور ہے، اور جس پر نقش بنایا گیا یہ اور، جو نقش بنا یہ اور ہے، یہ دونوں ایک نہیں۔ البتہ جب باہر جس چیز کا غلبہ باہر نظر آنے لگے تو سارے وجود کا نام اسی سے منسوب ہو جاتا ہے۔ جیسے نقشہ بت کا بنا تو وہ سونا ہوتے ہوئے بھی بت کہلانے لگا، وہ سونا ہوتے ہوئے بھی بت کہلانے لگا، اور جب آگ نے بت کے نقشے مٹائے تو کوئی بت نہیں کہتا، اسے سونا کہتے ہیں۔ اے بندے، تیرے پر بھی کچھ ایسے اثرات لگے ہوئے ہیں جس کی بنا پر فرشتے تجھے پسند نہیں کرتے اور تیرا جدا 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 نام رکھا گیا ہے۔ جل جا عشق رسول میں اور حقیقت سامنے لے آ، تاکہ نام بھی بدلے، نام نہ بدلے، کام نہ بدلے، حیثیت نہ بدلے، مقام نہ بدلے، چونکہ صورت مانے است و راہ زن۔ حقیقت تک، منزل تک پہنچنے کے لیے صورتیں ہی رکاوٹ بنتی ہیں۔ صورتیں کس طرح رکاوٹ بنتی ہیں میں پوچھتا ہوں آپ سے۔ ایک چور، مکار، عیار، بد صورت، خوفناک، ہیبتناک، وحشتناک درندہ، صفت انسان، موٹے بے ڈول ہاتھ اور پاؤں اور بڑے بڑے کھلے موٹے نتنے اور ٹیڑھی لمبی موٹی آنکھیں اور موٹے موٹے لب اور چوڑے چوڑے دانت اور مختلف شکل اور بالکل
مکروہ شکل اگر یہ ناکنگ کرے اور آپ کے بچے اس کو دیکھیں، بیگمات دیکھیں اور آپ دیکھیں، تو کیا اس کو اندر آنے کی اجازت دو گے؟ دیں گے آپ اس کو اجازت اندر؟ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ ارے تنگ راستے میں تم اور شیر آمنے سامنے آ جاؤ، تم اور شیر آمنے سامنے آ جاؤ تو بتاؤ اس وقت تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میں کیا کروں، جو کرنا وہ تو شیر نہیں کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، وہ تو شیر نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے۔ تو اس قسم کا کریہ منظر بدصورت آدمی، ہیبتناک، خوفناک، دہشتناک، ٹیریبل انسان یہ آپ کے سامنے اگر آتا ہے، دروازہ کھول کے بلاؤ گے تشریف لائیے؟ بلکہ لاہور پڑھتے ہوئے کب کبھی تاریخ کر کے دروازہ بند کر کے بھاگنا شروع ہو جاؤ گے تو معلوم ہے یہ صورت وصل کی مانے ہوئی یا نہیں؟ صورت مانے ہے نا وصل کی، تو اس نے رکاوٹ ڈالی نا، تو یہی انسان بدل گیا۔ آنکھیں چمک گئیں، چہرہ سفید و سرخ ہو گیا، اونٹ پتلے پتلے ہو گئے، اور ناک بڑی خوبصورت ہو گئی، کھلی چمکدار پیشانی، خوبصورت رخسار، عجیب داڑھی اور بڑے چمکیلے ہاتھ، قد و قامت بڑے متوازن اور بڑا دلکش دلاویز صورت، بڑی محبوب صورت ہو، اور دیکھ کے آدمی نظر ہٹا نہ سکے۔ جب وہ ناکنگ کرے تو اس کو دیکھنے کے بعد وہ بولے نہ بولے کہو گے تشریف لائیے۔ معلوم ہوا یہ جو ظاہر ہے نا یہ اندر کی خبر دیتا ہے، یہ جو ظاہر ہے یہ اندر کی خبر دیتا ہے۔ تو جیسے اندر مکروہ ہے تو ظاہر مکروہ، اندر منور ہے تو ظاہر منور، لہذا اپنا آپ ایسا کرو یارو، بدل جاؤ اندر سے بھی اور باہر سے بھی، تاکہ قرب خدا کی منزل پہ پہنچ کے جب حاضری ہو تو دروازہ کھلے تو مالک کہے کہ تم میری اپنی ہی دولت ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ اس لیے اس ساری مبارک عظمت و منزلت اور عزت و وجاہت، دولت و تمکنت و ثروت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بھیج کے فرمایا اے کائنات میں رہنے والو بدلو، اور بدلنے کے لیے لقد کان لکم، لقد کان لکم، میں جو اپنا نبی بن سنوار کے بھیج رہا ہوں نا یہ تمہارے لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تم بن سنور جاؤ۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو اس لیے اپنا محبوب تمہیں دے رہا ہوں کہ ان کو دیکھ کے بدلتے جاؤ، تاکہ جب یہ کل آئیں تو ان کی اداؤں میں تم میں دیکھوں نا تمہیں بھی اپنا بنا لوں۔ اس لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن یہ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ مجھ سے ملنا چاہتے ہو نا، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو نا، میرے قرب میں رہنا چاہتے ہو نا، میرے جلووں کی برسات کے اندر دنوں رات بسر کرنا چاہتے ہو نا، تو پھر سیرت پاک میں اپنا آپ سنوار لو، اپنا آپ سنوار لو۔ پھر دیکھو کہ کون ہے جو ہر وقت میرے جلووں کی برسات کے اندر رہتا ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ تمہیں یہ خواہش ہے بس ان کے ہو جاؤ، جب تم ان کے ہو جاؤ گے نا تو میرے۔ تو حضرات گرامی، یہ ہے وہ جناب رومی رحمت اللہ علیہ کا وہ ایک خوبصورت فرمان کہ بت پرست سونا دیکھ کے اسے بت سمجھ کے خدا سمجھ کے اٹھا کے لے جائیں گے، لیکن عاشق اس کو سونا دیکھ کے لے جائے گا اور اس کے ظاہر کو بدل دے گا، کیونکہ باطن تو بدلنا اس لیے مشکل ہے کہ باطن اپنی حقیقت پر ہے اور حقیقتیں نہیں بدلا کرتی، صورتیں بدلا کرتی ہیں جو ظاہر ہیں، تو لہذا جو دانا ہیں وہ صورتیں بدلاتے ہیں۔ پیر کامل بھی مرید کی صورت جب بدل کے نبی پاک کے دربار کے قابل بناتا ہے تو اسے صوفی کہتا ہے۔ پیر کا یہی کام ہے، عشق رسول کی آگ میں مرید کو جلاتا رہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ پیر تو وہ ہے جو دیکھتے ہی ولی بنا دے، حضرات اس کو کہتے ہیں کرامت، اور کرامت نادرات میں سے ہے۔
کرامت نادرات میں سے ہے اور نادرات واردات میں سے ہے اور واردات کے لیے مقتضیات کی ضرورت ہے. لہذا جو اصول اور دستور ہے وہ یہ ہے کہ ملو اور آہستہ آہستہ آہستہ. کاریگر جب الماری بنائے تو کیا خیال ہے؟ تیشا، آری، الواتری لے کر، کیل، یہ سب چیزیں ہتھوڑا وغیرہ لے کر بیٹھتا ہے تو کیا 1-1.5 منٹ کے اندر میز بن گیا، کرسی بن گئی، ممبر بن گیا، بیڈ بن گیا، صوفہ بن گیا؟ کتنا وقت لگتا ہے. اور پھر ٹھیک کرنے کے بعد جب اس پر رندہ چلتا ہے کتنا وقت لگتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ جوڑ لگاتا ہے کتنا وقت لگتا ہے. جوڑ لگانے میں کہیں ہل نہ جائے. اور ایک دفعہ جوڑ لگانے کے بعد پھر دیکھتا ہے، پھر اسے شکنجے میں کستا ہے. جوڑ پکا چاہیے، جوڑ پکا چاہیے. جب جوڑ پکا ہو جائے تو پھر یقین پھر بھی نہیں کرتا، پھر کل لگاتا ہے. تو میرے حوالے ہو گیا نا، جائے گا کہاں تو؟ اس کو شکنجے میں کستا ہے. کسنے کے بعد جوڑ ملاتا ہے، پھر کیل لگاتا ہے. کیل لگانے کے بعد پھر رنگ کرتا ہے. رنگ کرنے کے بعد پھر جب دیکھتا ہے رنگ ٹھیک چڑھ گیا پھر پالش کرتا ہے. جب پالش کر کے جب خشک ہوگی ہر طرف سے پھر کے دیکھتا ہے، پھر کھڑا کر دیتا ہے. لے جاؤ منڈی میں، کوئی انکار نہیں کرے گا. یہ ہے کامل پیر کا کام. اور کامل مرید وہ ہے جو چلتی ہوئی خیال پیر میں، بیٹھے تو خیال پیر میں، ادا ہو تو پیر کی ہو، خلق ہو تو پیر کا ہو، مزاج ہو تو پیر کا ہو، طبیعت ہو تو پیر کی ہو، عادت ہو تو پیر کی. اس طرح جب یہ کرے گا تو یہ دونوں ایک ہو جائیں گے. جو کل مرید تھا آج مرید ہے، آج مراد ہے. جو کل مرید تھا آج مراد ہے. یہ پیر اور مرید یہ دونوں جب خدا کے حضور کھڑے ہو جائیں گے تو بعض کامل پیر ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اس طرح اپنے مرید تیار کیے ہیں کہ جب رب ان سے پوچھے گا تم کیا لائے ہو تو یہ مریدوں کو پکڑ کے کھڑے کر دیں گے. میں آپ کی بارگاہ میں یہ لے آیا ہوں، یہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لایا. معزز دوستو، میرے ہم سفر عزیز ساتھیوں اور محبت کی زنجیر میں جکڑے ہوئے اور زلف محبوب کے قیدیوں، میرا اور آپ کا ایک خوبصورت ساتھ ہے اور منزل واضح ہے. ایک ہی منزل کے راہی ہیں. منزل ہماری وہی ہے، وہاں تک خدا ہمیں سلامتی، محبت، پیار، یک رنگی، ہم رنگی کے ساتھ پہنچنے کی سعادت سے بہرہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.